سورۃ الکہف جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے کفارہ ہوگا. آج آپ نے تلاوت کی، اگلے جمعہ تک آپ کا کفارہ یہ سورت کرائے گا. تو پھر اگلے جمعے میں پھر پڑھو. اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جو شخص سورۃ الدخان کی 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، کتنی آیتوں کی روزانہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے جتنا اس کا قد ہوگا، اس کا وجود ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں گے. ایک روایت میں ہے جو روزانہ پورے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لے گے، پوری سورۃ کہف، تو جہاں یہ آدمی رہتا ہے، مثلا ابھی میں اور آپ کولو میں رہتے ہیں، یہاں آپ نے تلاوت کی، یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک آپ کے لیے اللہ پاک نور پیدا فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہاں وہ بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا فرمائے. آسمان تک. حاجی صاحب پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، روزانہ کوشش کریں گے. ویسے کوئی چھوٹی صورت بھی نہیں ہے، 12 رکوع اس کے ہیں. اچھا تیرا میں نے تو 12 سمجھ رکھے تھے. بہرحال جو یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ معمول بنائیں گے. حاجی صاحب نے آپ کو گھبرایا ہے، 12 رکوع، 13 نہیں ہے، 12 رکوع. پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. دیکھو آپ کی اس باتوں کو معمول مت سمجھو. قیامت کا دن ہوگا کیسا پتہ ہے آپ کو؟ نہ تو یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی بلب، نہ کوئی روشنی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اندھیرا دھوپ ہوگا. اس دن مومن اپنے نور اور نیک اعمال کی روشنی میں چلے گا. کئی لوگوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی. کائیوں کی اتنی ہوگی جتنی یہاں سے یہ دیوار. کئی ایسے ہوں گے جنہیں صرف اپنے پاؤں کے رکھنے کی جگہ نظر آئے گی بس. اور حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے، کئی لوگوں کے پاس جن کے اعمال نیک تھوڑے ہیں، بس اتنا سا ہوگا جتنا یہ انگوٹھا، یہ جو ناخن ہے انگوٹھے کا، بس اتنا کا، کبھی بجھے گا کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا کبھی جلے گا. تو اس کے لائٹ کی کتنی بڑی ضرورت ہوگی. آپ دیکھو اپنے گھر میں کتنے اچھے اچھے لائٹ لاتے ہیں، خوب روشنی ہو نا. چراغ کوئی نہیں جلاتا. آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں ایک لالٹین جلے؟ نہیں کرتے. اچھی روشنی ہو، اچھا لائٹ ہو، سب کچھ دکھے. تو ایسے اچھے اعمال بناؤ گے سب کچھ تمہیں دکھے گا، آسمان تک دکھے گا، دائیں دیکھو گے دکھے گا، ادھر دیکھو گے دکھے گا، سب کچھ دکھے گا. تو اب اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی. جو آدمی بازار میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ ذکر آپ سمجھیں گے کوئی مستقل کوئی الگ ایک بڑی محنت ہے نہیں، یہ آسان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارا ذکر ہے جو آپ پڑھیں. وضو ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے تو بھی درست ہے. جو بازار میں یوں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قیامت کے دن جب اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس کا رواں رواں ہر بال کی جگہ پہ روشنی اور نور ہوگا. آپ تجارت بھی کریں، کپڑا بھی ناپ کر کے دیں، چینی بھی تول کر کے دیں، کارڈ بھی دیتے ہیں، اس کا کام بھی کرتے جائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ضروری نہیں ہے کہ اعلان کر کے پڑھو، دل سے کہو. کریں گے انشاءاللہ. مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں تک میری بات اللہ پہنچاتے ہیں سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
ہمارا مقصد یہ نہ ہو تقریر سنیں، نماز پڑھیں، بھاگ جائیں، نہیں، میرا بھی یہ مقصد ہو کہ کچھ سیکھوں، آپ کا بھی یہ مقصد ہو کچھ سیکھیں، اور اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ارے یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں تمہارے، جس مال پہ لوگ فخر کرتے ہیں، جس مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کا جان لیتے ہیں، جس مال کی خاطر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، رشتے ناطے لوگ توڑ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، ارے یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، اور یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یہ تو دنیا کی زینت کے کام آئیں گے، تمہیں آخرت میں یہ کام نہیں آ سکتے۔ دنیا میں آپ کے پاس پیسہ ہوگا، بیمار ہو گیا تو پیسہ موجود ہے، لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، یہاں نے تو ملتان، وہاں میں تو کراچی نہیں تو لندن تو آئی ہے، بڑے لوگ اکثر وہاں سے بیچارے مر کر کے واپس آتے، یہ پیسہ یہاں غریبوں کو نہیں دیتے، وہاں دے کر کے وہ انگریزوں کو دے کر آتے ہیں، یہاں غریبوں کو مسکینوں کو دے دو بھائی، تمہیں اللہ صحت دے گا، مرنا تو مرنا ویسے ہی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یوں جنتیوں کی لائن کھڑی ہوگی، یہاں جہنمیوں کی لائن کھڑی ہوگی، وہ جہنمی لوگوں میں ایک آدمی پہچان لے گا کہ وہ جنتی صف میں فلاں آدمی جو کھڑا ہے، اس کو تو دنیا میں میں نے کپڑا پہنایا تھا، یا میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یا میں نے اس کو ٹوپی پہنائی تھی یا جوتی پہنائی تھی، وہاں سے دوڑ کے آئے گا، اس کو چمٹ جائے گا، ارے بندہ خدا تو خود جنت میں جا رہا ہے، فلاں دن جو دنیا میں میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، رب العالمین سے سفارش فرماتا کہ میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ بندہ خدا رب العالمین کے دربار میں عرضی پیش کرے گا، الہ العالمین، اس بندے نے دنیا میں میرے ساتھ نیکی کی تھی، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا تھا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلایا تھا، میں ننگا تھا تو اس نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا مجھے جوتی پہنائی تھی، یا میرا تھوڑا بڑا کام کیا تھا، الہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمانے گے اچھا اس نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ کیا تھا، جا خود بھی جنت میں جا، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، یہ ڈاکٹر بڑا سمجھدار ہے جس کا فیس زیادہ ہے، ایسے کہ نہیں، یہ مولوی بڑا ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے، علاج خوب سمجھتا ہے، جادو بولی۔ میرے بھائی پیسے اللہ کے، میں نے ایک کتاب میں، ایک رسالے میں ایک قصہ پڑھا تھا، ایک آدمی جب بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ٹیسٹ کراتا، وہ پرچی بنا کے دیتے ہیں نا، کیا نسخہ، کہ بھئی فلاں دوائی، فلاں گولی، فلاں ٹیبلٹ، فلاں انجیکشن، یہ وہ نسخہ اٹھا کر کے میڈیکل اسٹور میں جاتا کہ بھئی اس کا بل بناؤ کتنا بنتا ہے، وہ کیلکولیٹر کر کے بنا دیتا تھا، بھئی 4000 مثال کے طور پر 4000 بل بن گیا، پر ٹھیک ہے جی میرے پرچی واپس دے دو، یہ 4000 اٹھا کر کے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرتا تھا، نہ دوائی لیتا تھا نہ گولی لیتا تھا، اللہ اس کو ٹھیک کر۔ پھر جب بیمار ہوگا پھر یہ نسخہ اور یہ پرچی اور وہ خیرات وہی صدقہ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ الصدقۃ تدفع غضب اللہ، صدقہ ناراض ہوئے رب کو راضی کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ صدقہ۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، ارے یہ مال اور یہ تمہارے سامنے بیٹے، یہ تو تمہاری دنیا کی زندگی کی یہ زیب و زینت کے کام آتے ہیں۔
اللہ پھر آخرت کے بارے میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ارے وہ جو پختہ نیک اعمال ہے، باقیات الصالحات جنہیں کہا جاتا ہے، وہ تمہارے رب کے نزدیک بہترین چیز ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور اگر کوئی امید باندھے بھی تو ان باقیات الصالحات پر. اچھا یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے تاکہ آخرت میں ہمیں کام دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ باقیات الصالحات ہیں. ایک روایت میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقیات الصالحات ہے. یعنی جتنے نیکی کے کام ہیں یہ باقیات الصالحات. حتیٰ کہ نیک لڑکیاں، آدمی کی نیک بیٹیاں، یہ بھی باقیات الصالحات ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹیاں نیک ہوں، صالحات ہوں، مومنات ہوں، اچھی ہوں، قیامت کے دن جب یہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو یہ اس کی بیٹیاں لڑکیاں دوڑ دوڑ کر آ کر کے اپنے ابو کے ساتھ لپٹ پڑیں گی. سبحان، یہ اپنے ابو کے ساتھ لپٹ جائیں گی، چمٹ جائیں گی اور رونا دھونا شروع کریں گی، احتجاج شروع کریں گی. رب العالمین یہ تو ہمارا ابو جی ہے، اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا تھا، اے العالمین مہربانی فرما ہم اپنے ابو کو جہنم جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی لاج الگ کر کے فرمائیں گے لے جاؤ اپنے ابو کو جنت میں. اور ہم تو اپنے بچیوں کو بھی انگریزی پڑھاتے ہیں. اللہ ان کو تو بھائی قرآن پڑھاؤ. چلو لڑکے اگر آپ پڑھاتے ہیں، لڑکیوں تو قرآن کریم پڑھاؤ. کوئی قرض سکول کامیاب، بنات کا مدرسہ نہ. ابھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں بنات کا مدرسہ نہیں ہے. بنات کا معنی گرلز مدرسہ. یہ تو سمجھ تو آپ تو انگریزی سمجھتے ہو، ہمیں اتنی آتی نہیں ہے. گرلز مدرسہ اس کا نام ہے بنات کا مدرسہ. ہمارے ہاں اس وقت 3 مدرسے 4 مدرسے کھولوں میں الحمدللہ گرلز مدرسے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ابھی 2 تو یہاں شہر کے اندر ہیں، بلکہ 3. ایک نیو قلعے کے اندر ہے جہاں بچیوں کو مفت دینی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، مفت. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کوئٹہ سے آ رہا تھا تو وہ پہلا جو چین آتا ہے وہاں صوبیدار صاحب نے ہماری گاڑی روک دی. وہ بڑا دیندار آدمی تھا. اس نے شاید میرا نام سنا ہوگا، مجھے تو ہر ایک کا نام نہیں آتا ہے، نہ ان کرنلوں کا نام آتا ہے، نہ جنرلوں کا، نہ ڈی پی او صاحب کا. کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں محبت سب سے کرتا ہوں، نام مجھے یاد نہیں رہتے. تو اس نے روک دی گاڑی، ہم رک گئے. اس نے ڈرائیور کو کہا سائڈ پہ لگا دو. وہ ڈرائیور حضرات ان سے ڈرتے ہیں. میں حیران ہو گیا پھر کیا مسئلہ ہو گیا. اس نے ڈر پہ بولا یہ بندہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا یہ کون ہے؟ میں ڈر گیا. پھر یہ دہشت گرد پکڑا گیا. اس نے کہا یہ قاری خلیل ہے، مفتی خلیل ہے. اچھا وہ یہی ہے؟ ہم بولا ان کو اتارو. ڈرائیور صاحب بھی پریشان ہو گیا، قاری صاحب کو کیسے اتارو؟ خیر میں نے کہا جی خیر ہے. بولا پھر اس بیچارے نے یوں ہاتھ باندھے. اس نے کہا میں بے ادبی میری معاف کریں، میں آپ کے ملاقات چاہتا ہوں، آپ سے 5 منٹ لینا چاہتا ہوں. آپ میرے بولے مالک آرام سے کہتے تھے بھائی ہمیں پریشان کر دیا. اب اتر گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے چائے شائے، بڑا صوبیدار صاحب تھا. تو میں نے کہا صوبیدار صاحب، اتنے میں گاڑی آ گئی. وہ گاڑی میں ان کا راشن آ گیا. میں نے کہا یہ کسی کی گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہمارا راشن زپی سے آتا ہے. میں نے کہا صوبیدار صاحب آپ لوگ روزانہ آپ لوگ یہاں گوشت کھاتے ہیں یا گوشت کتنے دنوں کے بعد کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہفتے میں، میرے خیال میں یوں بتایا کہ 2 دن ہم گوشت کھاتے ہیں، باقی پھر کبھی سبزی ہے، کبھی دال ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہے. اچھا میں نے کہا آپ کو حکومت چلا رہی ہے، میں جس مدرسے سے ابھی مفتی بن کے آیا ہوں
اس مدرسے میں ہر رات ہمیں گوشت کا کھانا ملتا تھا، ہر رات۔ پھر ہمارے ساتھ دوسرے مدرسے سے پڑھنے کے لیے بھی آئے تھے بچے، انہوں نے کہا ہمیں تو دن کو بھی گوشت، رات کو بھی گوشت، ہم سبزی کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمیں سبزی ملے۔ تو یہ دینی اداروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے، فکر مت کریں۔ جتنی خوشیوں بھری زندگی طلباء کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، جتنے سکون کی زندگی علماء کی ہے وہ شہنشاہوں کی بھی نہیں ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اچھا وہ واقعہ، تو وہ بچیاں اللہ کے سامنے روئیں گی، یا اللہ یہ تو ہمارے ابا جی ہیں، دنیا میں یہ ہمیں محبت اور پیار کا ہمارے ساتھ معاملہ کرتے تھے، احسان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے او بچیوں میں نے تمہاری سفارش کو منظور کر لیا ہے، چلو خود بھی جنت جا رہی ہو، اپنے ابو کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں جنت لے جاؤ۔ تو یہ بات، بیٹا نیک ہو تو باقیات صالحات۔ حضرت صالح مرقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو رات مجھے پڑی قبرستان کے قریب، میں سو گیا، گہری نیند، تو مجھے نیند میں نے خواب دیکھا، دیکھتا ہوں یہ سارے قبرستان والے مردے باہر نکل آ گئے اور آسمانوں سے ایک دسترخوان آ کر کے ڈالا گیا، کچھ لوگ آ کر کے اس دسترخوان کے اس طرف اور اس سائڈ اور اس سائڈ میں بیٹھ گئے۔ چند ایک لوگ ہیں جو دسترخوان سے جدا ہیں، یہاں نہیں آ رہے یا ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ اتنے میں اوپر سے کھانا آیا، یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہڈیاں پھینکتے ہیں تو وہ بیچارے جو باہر کھڑے تھے وہ ایسے لپکتے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ اسی اثنا میں نے جب یوں دیکھا غور سے، وہاں ایک آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے، بڑا خوش پوشاک ہے، بڑا اچھا چہرہ ہے، مطمئن ہے، جیسے یہ کھانے سے بھی سیر ہے، پینے سے بھی سیر ہے، اور رج کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تو کوئی کھانے میں مصروف ہے، کوئی لڑنے میں ہڈیوں کے، یہ فارغ ہے، میں چلو اس سے بات کر لوں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ماجرا یہ ہے، جب یہ ہم سارے مردہ لوگ ہیں جن کے ورثاء اپنے وارثوں کے پیچھے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت سے دسترخوان بھیجتے ہیں، ان مردوں کے لیے کھانا آتا ہے۔ اور جن کے ورثاء اپنے میتوں کو سنبھالتے نہیں ہیں تو وہ ایسے ہڈیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور میں جو ہوں، میرا بیٹا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ 30 پاروں کے قرآن کا حافظ ہے، وہ مٹھائیوں کی دکان میں کام کرتا ہے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، میں ہر قسم کی چیزوں سے سیر ہوں۔ ان نے کہا آپ کا اتا پتہ، یہ سارا اس نے ہسٹری سنا دی، فلاں علاقے میں میرا گھر ہوتا ہے، میرا بیٹا ہے۔ یہ بزرگ صبح کو اٹھا، جمعہ پڑھنے نہیں گیا، بلکہ اس بستی میں جہاں اس نے پتہ بتایا تھا یہ وہیں چلا گیا۔ اس شہر میں چھوٹا سا شہر تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دکان کے قریب آیا، یہ مٹھائیاں ایک لڑکا بیچ رہا ہے، یہ حلوہ وغیرہ کوئی ایسا لڈو بڈو۔ تو اس نے دیکھا یہ مٹھائیاں بھی بیچنا جا رہا ہے اور اس کے ہونٹ بھی ہل رہا ہے، یہ کچھ جیسے بول رہا ہو یا پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو۔ چنانچہ اسے قریب آ کر کے بیٹھ دیا۔ اس نے کہا بھائی آپ کا کوئی کام ہے یا آپ نے کچھ خریدنا ہے تو بتا دو، ویسے آپ کا چہرہ اجنبی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو میں دیکھ کر کے حیران ہوں، آپ کام مٹھائی کا کرتے ہیں اور آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں جانوں، میرا ہونٹ جانے، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ویسے میں نے نہیں پوچھا ہے، میں نے کوئی وجہ ہے جو پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی، کہا کہ اس وقت تک میں نے جانا بھی نہیں ہے جب تک آپ یہ وجہ بتائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی وجہ نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے پڑھایا تھا، میں حافظ قرآن ہوں، یہ میری مزدوری ہے جو کر رہا ہوں، ہونٹ تو میرے ہل رہے ہیں تو میں روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں۔
انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کی ابا جی کی حالت اللہ نے خواب میں مجھے دکھائی ہے، وہ آپ کے اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے بڑے مطمئن اور خوش۔ یہ ہے واقعات الصالحات۔ اب جس کو ہم نے اے ایپل ڈی ڈاگ 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 سکھایا، ڈاگ کا من آتا ہے جانتے ہو کتا، تو وہ ہمارے پیچھے دن رات کتا کتا کہتا رہے گا، کیا کہے گا؟ قرآن بھی سکھا، کلمہ نہیں آتا لا الہ الا اللہ۔ اب میں نام نہیں لیتا، بڑے افسروں کی میٹنگ میں ہم تھے، ایک افیسر صاحب نے قل هو اللہ سورت کی تلاوت کی، یہ میں اپنے قرآن کریم میرے سامنے ہے اور منبر رسول پہ سنا رہا ہوں، قل هو اللہ کی سورت اس نے غلط پڑھی علماء کے سامنے۔ اب اگر ہم کچھ کہیں گے تو توہین رسالت، ایک کیس کے پہلی پیشیاں دے رہا ہے، دوسرا بھی بن جائے گا۔ سیکھو، یہ انگریزی آگے کام نہیں آئے گی، یہ دنیا کی ہے، آخرت میں تو باقیات الصالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ارے یہ جو باقیات الصالحات ہیں یہ تو تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، اور امید انہی پر رکھی جائے۔ جب بیٹا باپ کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، والد قبر میں سکون کی زندگی سے بڑا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میری اولاد قرآن پڑھنے والی موجود ہے۔ تو جب ہم ان کو قرآن کی تعلیم دلوائیں گے تو ہمارے پیچھے پڑیں گے، جب قرآن کی تعلیم ہوگی نہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن اس کی